آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرپرست اعلیٰ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب حکومت پاکستان ڈاکٹر علامہ زید الراشدی اور فیڈرل چیئرمین پاکستان سید صفدر عباس نقوی میاں ممتاز احمد کے ہمارا اس وقت موجود ہیں۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں میاں ممتاز احمد کی یہ رپورٹ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اس وقت میں علی پور چٹا پہ موجود ہوں۔ لاہور سے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں علامہ ڈاکٹر زید الراشدی، جو قومی امن کمیٹی پاکستان کے سرپرست ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں قومی امن کمیٹی کب وجود میں آئی اور قومی امن کمیٹی حکومت پاکستان میں ان کو کیا کیا اختیار دیے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں علی پور چٹھا کے مایہ ناز صحافی ممتاز تجی صاحب کا، جنہوں نے کیونکہ یہ سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ انہوں نے ہمیں آج اپنا موقف دینے کا اور قوم تک ہمارا پیغام پہنچانے کا موقع ہمیں فراہم کیا۔ میں یہاں پر اپنے فیڈرل چیئرمین سید صفدر عباس نقوی کی دعوت پر آیا ہوں، جو ہمارے ادارے کے فیڈرل چیئرمین ہیں۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب حکومت پاکستان 1906 میں یعنی 2006 میں اس کا وجود عمل میں آیا، اور اس وقت ملک کی حالات متقاضی تھے کہ ملک میں فرقہ واریت عروج پر تھی اور دہشت گردی عروج پر تھی۔ صدر پرویز مشرف اس وقت ملک کے سربراہ تھے، اور پھر ان کی صدارت کے دوران لال مسجد کا واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں۔ تو پھر صدر مشرف کو علماء کی ضرورت محسوس ہوئی، تو پھر قومی امن کمیٹی کی شکل میں یہ ادارہ تشکیل دیا گیا، جو وزارت مذہبی امور کے زیر نگرانی اس کو بنایا گیا۔ تو اس کی ذمہ داری ہمیں دی گئی۔ الحمدللہ ہم نے اسی پلیٹ فارم سے غرباء کا خیال کیا، مساکین کا، یتیموں کا، حتیٰ کہ جو یتیم بچی ہیں ان کی شادیوں کا بھی اہتمام قومی امن کمیٹی کرتی ہے، اور ہر سال تقریباً 25 لڑکیوں کی شادی کرواتی ہے، اور جہیز بھی اپنے ادارے کے فنڈ سے دیتی ہے۔ تو ملک سے باہر بھی ہمارا یہ ادارہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ کی ضرورت ہے، اور اس نیشنل پیس کمیٹی کا جو سب سے اہم کامیابی کا جو راز ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں متعدد پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا، اس میں فرقہ واریت کا الزام لگا، اس پر تنگ نظری کا الزام لگا۔ بالخصوص مغربی ممالک پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے کہ یہاں تو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں، لیکن قومی امن کمیٹی نے تمام مذاہب کو اپنے ادارے میں شامل کر کے عالمی دنیا کو، عالمی سامراج کو یہ پیغام دیا کہ جس ملک پر دہشت گردی کا الزام ہے، جس ملک پر تنگ نظری کا الزام ہے، اسی ملک سے تمام مذاہب پر مشتمل یہ کمیٹی تشکیل دی گئی، اور یہ محبتوں کا پیغام بھی اسی ملک سے نکلا ہے۔ میڈیا کا جواب میڈیا سے جائے کہ پاکستان نہ تنگ نظر ہے، نہ اسلام تنگ نظر ہے، نہ پاکستان میں دہشت گردی ہے، نہ پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے پناہیں ہیں، یہ فقط ایک الزام تھا۔ اور مجھے امید ہے ہمارے ملک کی صحافت، میڈیا کے تمام گروہ، تمام گروپس اس حوالے سے ملک کے لیے، اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ پیر سید صفدر عباس نقوی صاحب، جو قومی امن کمیٹی بین المذاہب امنگی کے چیئرمین ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ جو پاکستان قومی امن کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے تمام مسلمانوں کے آج رمضان شریف ہے، اس حوالے سے کیا پیغام دینا پسند کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایس ایف نیوز کا، جنہوں نے اپنے ساتھ سے ہمیں عوام تک آواز پہنچانے کے حوصلہ دیا اور ہمارا ساتھ دیا۔ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے سرپرست اعلیٰ صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمارے کہنے میں جب بھی ہم نے بلایا تب بیک کہا، اور جلدی فوراً ہمارے پاس آ گئے، اور ہمارے ہاتھ مشکل بھی ہمارے پاس کھڑے ہیں۔ اس کے بعد یہ ممتاز صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ جب بھی میں ضرورت پڑتی ہے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔
باقی جو ہماری جتنے بھی ممبر ہیں میں ان سے یہ بار بار اپیل کرتا ہوں اور جلسہ جلوس میں میٹنگوں میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی دیکھو آپ ہمارے فوجی ہیں اور فوج سے ہی فوجی ہوتی ہیں، کوئی آدمی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. آپ جیسے چل رہے ہیں، آپ نے گجرات میں میرے دوستوں نے میرے ساتھ مل کے ہیلمٹ تقسیم کیے، اس کے علاوہ راشن میں ہمارے ساتھ مدد کیا، راشن بھی ہم دے رہے ہیں رمضان میں. اور علامہ صاحب کے کہنے پر ان کے جو بڑے ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، بقایا جو کچھ دوست ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں جو بھی وہ نیک کام کر رہے ہیں، جیسے کہ گجرات میں ہمارے ایک دوست ہیں شیخ صاحب جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر 3 دے کے وہ جا کر اسپتال میں اور اس کے علاوہ آگے پیچھے بھی غریبوں غربوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور افطاری کا پروگرام کر رہے ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اپنے میاں اجمل صاحب ہیں، وہ بھی راشن تقسیم کر رہے ہیں. اپنا لالے کے صاحب ہیں، اپنا برار صاحب ہمارے بھائی بڑے پیارے ہیں، شاکی صاحب ہیں، اور جتنے بھی میرے دوست ہیں جو بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں عوام سے کہتا ہوں کہ یہ امن کا گوارا ہے، امن کے ساتھ چلیں. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جہاں پر ہمیں ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور بہت شکریہ جناب خدا صاحب. جی ناظرین، آپ نے حضرت علامہ ڈاکٹر زید الراشدی صاحب جو قومی امن کمیٹی کے سرپرست ہیں اور ہمارے ساتھ شفیع سید صفدر باجو چیئرمین پاکستان قومی امن کمیٹی کے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر یہ بیڑا اٹھایا ہے. اللہ ان دونوں بھائیوں کو زندگی عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے. تمام میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی جو تنظیم بنی ہے قومی امن کمیٹی، ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو زیادہ تو زیادہ ان کی دعائیں دیں اور یہ ساتھ تعاون کریں.